أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ترجمہ: اے ایمان والو، جو کفار تم سے قریب قریب رہتے ہیں پہلے ان سے جہاد کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا ساتھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ اسلامی مرکز کے متصل جو کفار ہیں، پہلے تم مسلمانوں کو ان سے نمٹنا چاہیے۔ اسی حکم کے بموجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیرۃ العرب کو صاف کیا۔ یہاں غلبہ پا کر مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، حجر، خیبر، حضر موت وغیرہ کل علاقہ فتح کر کے یہاں کے لوگوں کو اسلامی جھنڈے تلے کھڑا کر کے غزوہ روم کی تیاری کی، جو اول تو جزیرۃ العرب سے ملحق تھا، دوسرے وہاں کے رہنے والے اہل کتاب تھے۔ تبوک تک پہنچ کر حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے آگے کا عزم ترک کیا۔ یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے۔ 10ویں سال حجۃ الوداع میں مشغول رہیں اور حج کے صرف 81 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، دوست اور خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے۔ اس وقت دین اسلام کی بنیادیں متزلزل ہو رہی تھی کہ آپ نے انہیں مضبوط کر دیا اور مسلمانوں کی ابتری کو برتری سے بدل دیا۔ دین سے بھاگنے والوں کو واپس اسلام میں لے آئے، مرتدوں سے دنیا خالی کی، ان سرکشوں نے جو زکوٰۃ روک لی تھی ان سے وصول کیا، جاہلوں پر حق واضح کیا، امانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی، اور ان ابتدائی ضروری کاموں سے فارغ ہوتے ہی اسلامی لشکروں کو سرزمین روم کی طرف دوڑا دیا کہ صلیب پرستوں کو ہدایت کریں، اور ایسے ہی جرار لشکر فارس کی طرف بھیجے کہ وہاں کے آتش کدے ٹھنڈے کریں۔ بس آپ کی سفارت کی برکت سے رب العالمین عالم نے ہر طرف فتح عطا فرمائی۔ کسرا اور قیصر خاک میں مل گئے، ان کے پرستار بھی غارت و برباد ہو گئے، ان کے خزانے راہ اللہ میں کام آئے، اور جو خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے وہ پوری ہوئی۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ آپ کے وسیع اور ولی شہید محراب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ کافروں اور منافقوں کی رگ ہمیشہ کے لیے کچل دی گئی، ان کے زور ڈا دیے گئے، اور مشرق و مغرب تک فاروق سلطنت پھیل گئی۔ قریب و بعید سے بھرپور خزانے دربار فاروق میں آنے لگے، اور شرعی طور پر حکم الہی کے ماتحت مسلمانوں میں مجاہدین میں تقسیم ہونے لگے۔ اس پاک نفس پاک روح شہید کی شہادت کے بعد مہاجرین و انصار کے اجماع سے امر خلافت امیر المؤمنین شہید الدار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوا۔ اس وقت اسلام اپنی اصلی شان سے ظہور پذیر تھا۔ اسلام کے لمبے اور زور آور ہاتھوں نے روئے زمین پر قبضہ جما لیا تھا۔ بندوں کی گردنیں اللہ کے سامنے خم ہو چکی تھی، حجت اللہ ظاہر تھی، کلمت اللہ غالب تھا، اور شان عثمان رضی اللہ عنہ اپنا کام کرتی جاتی تھی۔ آج اس کو حلقے بگوش کیا تو کل اس کو، یکے بعد دیگرے ممالک مسلمان کے ہاتھوں زیر نگین خلافت ہوئی۔ یہی تھا اس آیت کے پہلے جملے پر عمل کے نزدیک کافروں سے جہاد کرو۔ پھر فرماتا ہے کہ لڑائی میں انہیں تمہارا زور بازو معلوم ہو جائے۔ کامل مومن وہ ہے جو اپنے مومن بھائی سے تو نرمی برتے ہیں لیکن اپنے دشمن کافر پر سخت ہو، جیسے فرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اس کے محبوب ہوں اور وہ بھی اس سے محبت رکھتے ہوں، مومنوں کے سامنے تو نرم ہوں اور کافروں پر ذی عزت ہوں۔ اس طرح اور آیت میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والے آپس میں نرم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ ارشاد ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ حدیث میں ہے کہ میں ضحوک ہوں، یعنی اپنوں میں نرمی کرنے والا، اور قتال ہوں، یعنی دشمنان اللہ سے جہاد کرنے والا۔ پھر فرماتا ہے کہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں، یعنی کافروں سے لڑو، بھروسہ اللہ پر رکھو اور یقین مانو کہ جب تم ان سے ڈرتے رہو گے، ان کی فرمانبرداری کرتے رہو گے تو اس کی مدد و نصرت بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ دیکھ لو خیر کے تینوں زمانوں تک مسلمانوں کی یہی حالت رہی، دشمن تباہ حال اور مغلوب رہے، لیکن جب ان میں تقوی اور طاعت کم ہو گئی
فتنے فساد بڑھ گئے، اختلافات اور خواہش پسندی شروع ہو گئی، تو وہ بات نہ رہی، دشمنوں کی للچائی ہوئی نظریں ان کی طرف اٹھی اور اپنی اپنی کمین گاہوں سے نکل کھڑے ہوئے ادھر کا رخ کیا، لیکن پھر بھی مسلمان سلاطین آپس میں الجھے رہے، وہ ادھر ادھر سے نوالے لینے لگے، آخر دشمن اور بڑے سلطنتیں کچلنے شروع ہو گئی، ملک فتح کرنے شروع کیے، اکثر حصہ اسلامی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی حکم اس سے پہلے تھا اور اس کے بعد بھی ہے، تاہم جو بادشاہ جس قدر اللہ ترس ہو اسی قدر اللہ کی مدد نے اس کا ساتھ دیا۔ اب بھی اللہ سے امید ہے اور دعا ہے کہ وہ پھر سے مسلمانوں کو غلبہ دے اور کافروں کی چوٹیاں ان کے ہاتھوں میں دے دیں، دنیا جہان میں ان کا بول بالا ہو اور پھر سے مشرق سے لے کر مغرب تک پرچم اسلام لہرانے لگے۔ وہ اللہ کریم و جواد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام سے اور اللہ کے راستے میں غزوہ کرو اور اس شخص سے جہاد کرو جو اللہ کا انکار کرے، غزوہ کرو، بدعہدی نہ کرو، خیانت نہ کرو، مثلا نہ کرو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ سنن ابی داود کتاب الجہاد، حدیث 2613۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن مروہ نے، ان سے ابو الوائل نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی داغ بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد، حدیث 2810۔